مولا میری زباں ہووے تیری حمد و ثنا ہووے. دو خوشی کے دن اور تہوار مقرر فرمائے. ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید الاضحیٰ. اور یہ دونوں خوشی کے دن دو عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی نے بطور انعام کے ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض فرمائے اور تمام مسلمانان جمیع عالم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے رمضان کے روزے رکھے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ایام معدودات، وہ چند ایام ہیں اور وہ چند ایام دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے. ان ایام کے گزرنے کے بعد جن خوش نصیب اہل ایمان نے روزے رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی اور اللہ رب العزت کے خوف، اس کی خشیت اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے ایک مہینہ اللہ رب العزت کے حکم سے کھانے اور پینے کو چھوڑا. بظاہر تو یہ دیکھنے میں ایک مشکل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی اور مشکل کا ارادہ نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت کے حکم میں ہمیں بظاہر مشکل لگے، لیکن در حقیقت وہ اپنے انجام اور معال کے اعتبار سے آسان ہوا کرتی ہے. آسان اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اوپر تمہارے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے جو دلوں میں زد چڑھ گیا، اللہ رب العزت کے نام لینے میں تم نے سستی کا مظاہرہ شروع کر دیا، اور کل قیامت کے دن وہ گناہ جو تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر ڈلوا دیتے، اللہ تعالی نے اس سے پہلے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا تاکہ اس مشکل اور تنگی کو ختم کرنے کے لیے، ان گناہوں کو، دلوں کے زد کو اتارنے کے لیے یہ ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لو تو میں تمہارے اوپر گناہوں کی وجہ سے جو مشکلات، جو تنگی اور سختیاں آ رہی تھی، انہیں نہ صرف روک دوں گا بلکہ تمہارے ان گناہوں کو توبہ کرنے کے بعد نیکیوں اور حسنات کے اندر بھی تبدیل فرما دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا. وگرنہ پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، لیکن ان کے روزے کے احکامات بڑے مشکل تھے. کسی کا تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا اور کسی کے لیے بولنے تک کی پابندی تھی. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی نے یہ کرم اور نوازش والا معاملہ فرمایا کہ یہاں آپ بات بھی کر سکتے ہیں،
کے بعد صبح صادق تک جو حلال کھانا پینا چاہے وہ کھا پی سکتے ہیں. ایک مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کرم والا معاملہ کرتے ہوئے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا حکم اس لیے عطا فرمایا تاکہ پورے سال جو تم گناہ کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جھلسا دے، جلا دے، ختم فرماتے ہوئے تمہیں واپس اپنا قرب عطا فرما دے. تو در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم اہل ایمان کے لیے انتہائی آسانی والا معاملہ تھا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اب جن خوش نصیب اہل ایمان نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانا، دن کا روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. چونکہ تم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت کو مکمل کر لیا، لہذا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب تم اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرو، اس کی شان کو بیان کرو، اس کی تعریف کرو، لعلکم تشکرون. اور یہ سب تم شکریہ کے طور پر کرو کہ اللہ رب العزت نے آج تمہیں ان رمضان کے روزوں کا انعام عطا کرنا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی تھا کہ جب آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے تو راستے میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. در حقیقت یہ تکبیرات اللہ رب العزت کی بڑائی کا اظہار ہے، اس کی شان کو بیان کرنا ہے کہ اہل ایمان شکریہ کے طور پر اللہ رب العزت سے انعام لینے کے لیے جہاں عیدگاہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں اور اپنی زبانوں سے اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اللہ جو اتنا رحمان اور مہربان ہے. اس اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑنے کی بجائے ہمیں ایسا خوبصورت شان والا، گناہوں کو جھلسا دینے والا، مغفرت و شان والا مہینہ عطا کیا. اس مہینے کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور آج عیدگاہ کے اندر جب اہل ایمان جمع ہوئے اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کے لیے تو آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر چکا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہماری تعالیٰ اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری کی پوری ملنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس برگزیدہ اور معصوم مخلوق فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کیا فرشتوں میرے جلال کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، میری بڑائی کی قسم، تم گواہ رہو کہ آج جو بھی عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہے اور مجھ سے انعام لینے کے لیے آئے ہیں، میں تمہیں دعا بنا کر کہتا ہوں کہ آج جب یہ عیدگاہ سے اٹھ کے واپس جائیں گے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہوں. اور یہاں تک نہیں، اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ رب العزت کے سامنے اس عزم کا اعادہ کیا، یہ پکا ارادہ کیا کہ باری تعالی آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، آج کے بعد ہم آپ کے حکم کی، آپ کے
مبارک سنتوں کی نافرمانی نہیں کریں گے، انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس حال میں تم اٹھو گے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی رحمت پہ حاوی ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک اتنا گنہگار ہے کہ آج وہ انسانی شکل کے اندر نہ ہوتا۔ جو پہلی اقوام کے ساتھ ہوا، کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، ہمارے گناہ آج اس لیول کو پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش میں دکھایا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی اور میری رحمت میرے غضب کے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کرنا اسے فرض کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم آپ کی امت میں پیدا ہوئے، اور آپ کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں سے نہ صرف صرف نظر کیا، بلکہ ہمیں اتنا کہا کہ اگر تم دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر لو اور 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد میرے در پہ آؤ، ندامت کا آنسو بہاؤ، توبہ کے دو بول بولو، سچے دل سے اپنی ندامت کا اقرار کرو، میں رب کبریا تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر ہم اس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہر ایک کی یہی نیت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری تراویح اور قرآن کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمیں انعام عطا فرمائے، اور انعام کی صورت میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت کاملہ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا یقین کر کے اٹھے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر چکے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عید کا دن ہے، اور عید کا دن محبت کا دن ہوتا ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کہتے ہی خوشی کو ہے، اور خوشی یہ ہے، خوشی حقیقی معنوں میں تب آئے گی جب آپ اپنے من کو صاف کر کے اٹھیں گے، آپ اپنے دل سے جتنی روحانی بیماریاں ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے زہر قاتل، ہماری توبہ کو قبولیت سے روکنے والی اور اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ ہونے سے روکنے والی بیماریاں ہیں، ان کو ہم آج ختم کر کے اپنے دل کو اللہ رب العزت کے اس انعام سے دھو کے یہاں سے نکلے کہ آج کے بعد ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ، پوری بستی کے لوگوں کے ساتھ نہ بغض رکھوں گا، نہ کینہ رکھوں گا، نہ عداوت رکھوں گا، نہ حسد کروں گا، نہ کسی کی چغلی کروں گا، نہ کسی کی ٹانگیں کھینچوں گا، نہ کسی کی غیبت کروں گا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، راتوں کی تراویح بھی پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھنے بھی آتا ہے، لیکن اس گناہ سے باز نہیں آتا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے الخلق عیان اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے، جو بندگان خدا ہے، یہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، چھوٹی اولاد ہے، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، بہترین حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرے، آپ کے دل کے اندر فطری طور پر اس شخص کی محبت پیدا ہو جائے گی، اس سے پیار ہو جائے گا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ میرے کنبے کا، قبیلے کا خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں،
معاف کرو گے، معافی مانگو گے، تو کل روز قیامت اللہ رب العزت تمہیں اس وقت معاف کرے گے جب تمہیں معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور جن لوگوں کی آپ سے رنجش ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دل بڑا کرتے ہوئے اسے بھی معاف کر دو، اسے بھی سینے سے لگاؤ اور اس کا بھی ماتھا چھوؤ اور اسے یہ بتاؤ کہ اس عید الفطر، اس بڑے دن، اس خوشی کے دن کے موقع پہ جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، میں اس حکم کو پورا کرتے ہوئے، دل کو صاف کرتے ہوئے آج تجھے معاف کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، عید کی سچی اور حقیقی خوشی آپ کو تب نصیب ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ان 6 روزوں کا ثواب اس طرح عطا فرماتے ہیں گویا سارا زمانہ اس میں روزے رکھے۔ تو یہ شوال کے 29-20 دن ہیں، ان میں 6 روزے رکھنا، دنوں میں تسلسل کی قید نہیں، بے شک وقفے سے رکھیں، پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں، اور اب تو عادت بھی بنی ہوئی ہے، ان کا بہت ثواب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے فطرانہ ادا نہ کیا ہو تو وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اب چونکہ اگر موقع نہیں تو عید کے بعد اسے فوراً ادا کریں کہ جو آپ کے روزوں کی کمی رہ گئی، جب تک فطرانہ ادا نہیں کریں گے اللہ اس کمی کو معاف نہیں کریں گے۔ فطرانہ ادا ہوگا، آپ کے روزوں کی میل کچیل کمی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام اہل ایمان کے لیے یہ عید حقیقی معنوں میں عید اور خوشی کا دن بنائے، اور ہمارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو امن، استحکام اور انصاف کے بول بالا کرنے والا ملک بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبھی درست فرمائے۔ عید کے اندر عید کی نماز میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ 3 تکبیرات قرات سے پہلے ہیں اور 3 تکبیرات قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہیں، لہذا ساتھی اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر عساكر الإسلام والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنب والجذام ومن سيء الأسقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جتنے گناہ سے ہو گئے صغیرہ کبیرہ میں اعلانیہ پوشیدہ، اے اللہ رمضان کی عبادت کے بعد اس عید الفطر کی عبادت کو ادا کرنے کے بعد ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کہیں کا گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ لے کر تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، عاجزی سے درخواست کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو ہدایت کے نور سے. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام رحمت. اے اللہ
جس کا جو عزیز و اقربا، جس کے والدین، بھائی بہنیں، بیوی اور جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کی بیماریاں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت اور سلامتی عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس وقت جو عالمی وبا تمام دنیا پر مسلط ہے، اے اللہ اس آزمائش کو ہم سے دور کروا دے، اے اللہ اس بیماری اور بلا کو ہم سے اٹھا دے، اے اللہ تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ سب کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے، مراد ہے، ارادہ ہے، اے اللہ اسے پورا فرما۔ اے باری تعالی جب تک اس دنیا میں رہے اسلام کو زندہ رکھنا، جب موت آئے خاتمہ ایمان پہ کرنا، زبان پہ جاری کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین بجاہ النبی الکریم یا ارحم الراحمین۔ اے باری تعالیٰ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر یہ جہاز کرش ہوا، اس کا حادثہ ہوا، اے اللہ اس حادثے میں جتنے جاں بحق ہونے والے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جتنے ان کے پسماندگان ہیں اے اللہ سب کو اس مصیبت کی گھڑی میں جزائے خیر عطا فرماتے ہوئے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر پاکستانی کو، تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، مصائب سے محفوظ اور معمول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اپنا گھر عطا کر دے، گناہگار تو بچا مولا، تو اپنا گھر عطا کر دے، گناہگار تو بچا مولا، حلالی دے کمائی تو ساڈی روزی بدا مولا، تیرا فضل و کرم ہووے، تیرا فضل و کرم ہووے، تیری جود و سخا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مینوں خیرات رحمت دی میرے مولا عطا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، دلاں وچ صدق پیدا کر، عدل دی زندگی دے دے، دلاں وچ صدق پیدا کر، عدل دی زندگی دے دے، غنی جیسی حیا دے دے، علی دی بندگی دے دے، مینوں جذبہ حسینی دے، مینوں جذبہ